بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين. میرے معزز ناظرین اور میرے بات کو سننے والوں، آپ کی خدمت میں سلام تقدیم ہے۔ السلام علینا وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج سے ابو بکر و عمر کی خلافت کے باطل ہونے کی ایک اہم دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ان کی خلافت کے بطلان کے دلائل بے شمار ہیں، یعنی ایک دو نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اس کو حصر نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کوئی کہے کہ شیعوں کے پاس 5 دلیل ہیں یا 10 دلیل ہے، بے شمار ہیں۔ یعنی ان کے کرتوت ایسے ہیں اور ان کی فضاحت ایسی ہے کہ ان کے بہت سارے پہلو ہیں ان کے زندگی کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں ان کے کردار، ان کے وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا کردار، قرآنی آیات میں ان کے اپنے دور خلافت میں ایسے دلائل بہت زیادہ ہیں، نہایت زیادہ ہیں۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال کہ ان کے مطاعن بے شمار ہیں، اور ان مطاعن سے بعض مطاعن سے فسق ثابت ہوتا ہے، بعض مطاعن سے کفر و شرک و ارتداد ثابت ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زندگی کے آخری ایام میں، یعنی اپنے ظاہری زندگی، دنیاوی زندگی کے آخری ایام میں، جس مریضی میں اور جس بیماری میں وہ اس دنیا سے شہید انتقال کر گئے، اس میں انہوں نے اسامہ ابن زید ابن حارثہ کو، اسامہ کو، جو ایک نوجوان تھا، بعض روایات میں ہے کہ ان کی عمر صرف 17 سال کی عمر تھی، ان کو ایک لشکر بنا کر دے دیا اور ان کو فرمایا کہ تم فوراً، اور نہایت تاکید کے ساتھ، فوراً یہاں سے چلے جاؤ روم کی بارڈر کی طرف، مدینہ منورہ سے ابنا کی طرف۔ ابنا یہ وہی سرزمین ہے جو آج کل جورڈن میں واقع ہے، جہاں پر جورڈن میں، اس زمانے میں جورڈن یعنی الاردن، اس زمانے میں اردن جو تھا وہ روم کی روم شرقی، آپ کو پتہ ہے رومن امپائر جو تھے، 2 تھے رومن امپائر، ایک شرقی تھا ایسٹرن رومن امپائر، ایسٹرن، اور ایک ویسٹرن رومن امپائر، جن سے مسلمانوں کا واسطہ تھا صدر اسلام میں، وہ ایسٹرن رومن امپائر تھا۔ تو ایسٹرن رومن امپائر، شام کا یہ علاقہ سب ایسٹرن رومن امپائر، اور ان کے بادشاہ کا نام تھا ہرقل، اس کے زیر اقتدار میں آتا تھا۔ تو وہاں چلے جاؤ، اور یہ بہت دور کا فاصلہ ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود غزوہ تبوک میں گئے تھے۔ غزوہ تبوک بہت دور ہے، اگر آپ چاہیں تو دیکھ لیں کہ کہاں شہادت ہوئی ہے جناب جعفر طیار علی نبینا وعلی اہل بیتہ الصلاۃ والسلام وسلام اللہ علی جعفر۔ وہ شہر کا نام ہے کھرک ہے، جہاں پہ مزار ہے حضرت جعفر طیار سلام اللہ علیہ کا، اور جناب زید ابن حارثہ رضوان اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ کا، اور جناب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے، یہ شہداء تھے۔ غزوہ معتمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو نہیں گئے، لیکن پھر بھی یہ غزوہ کہلاتا ہے، اور یہ غزوہ روم کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اسی سرزمین کے لگ بھگ چلے جانا۔ غزوہ معتہ ہوا تھا جمادی الاول سنہ الثامن من الہجرہ، الثامن، 8ویں ہجرت کے 8ویں سال میں، اور غزوہ تو نہیں کہہ سکتے، سریہ اسامہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان دیا، حکم دیا کہ تم چلے جاؤ لشکر لے کر۔ یہ ہے 11ویں ہجری کی بات ہے، 11ویں ہجری سفر میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام
ایام بیماری میں، جس بیماری میں وہ دنیا سے چل پڑے تھے، تو وہاں اس پر حکم دیا تھا۔ اہم بات یہ ہے، اس سے آپ پوچھیں گے کیا واسطہ ہے ابو بکر و عمر کے خلافت کا؟ اس سے واسطہ بہت زیادہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا، ان کو پتہ تھا کہ اسی بیماری میں انتقال کرنے والے ہیں، اور اس کی روایت میں آپ کو دکھاؤں گا، انتقال کرنے والے ہیں۔ تو فی الحال میں آپ کو ایک خاکہ بنا رہا ہوں کہ آنے والے ہماری جو دروس ہوں گے، آنے والے تقریرات ہیں، وہ کن موضوعات پہ محتوی ہوگا، کن موضوعات کو وہ کور کرے گا، تاکہ کیونکہ ابھی سب کچھ نہیں بتایا جا سکتا، ابھی سب احادیث ایک لمحے میں کچھ منٹوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، یہ چیزیں جو ہیں ان میں تفصیل ہوتی ہیں، یہ وقت لیتی ہیں۔ اچھا، کہ اسی بیماری میں انتقال فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم۔ ان کو پتہ تھا، یہ پتہ تھا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب کس کیا؟ قیادت لشکر کے لیے، قیادت لشکر انتخاب فرمایا اسامہ کو، 17 سالہ نوجوان، اور اس وجہ سے چیخ نکلی صحابہ کی، کیونکہ صحابہ میں بہت سارے بڈھے تھے، مہاجرین تھے، کہ بھئی ہم پرانے زمانے کے مسلمان ہیں، ہم تو بھئی داڑھی لمبی ہے، اس کی تو داڑھی بھی لمبی نہیں ہے تو ان کی چیخ نکل آئی کہ آپ نے ان کو کیوں انتخاب فرمایا ہے؟ تو چلو اس کا کیا واسطہ ہے، ابھی پوچھیں گے نا۔ عمری حضرات جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ان کو بھی میں احترام کرتا ہوں، کیونکہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، ان کے علماء کو بھی نہیں پتہ ہوتا، یہ بیچارے ایسے تعصب میں گرے ہوئے ہیں، قوم ہیں، ان کو علم نہیں ہے، ان کو بتایا نہیں گیا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اوصیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ خدا نے اس دین کو ادھورا نہیں چھوڑا ہے، بغیر وصایت کے، بغیر خلافت کے، بغیر جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین معین نہ ہوں؟ یہ دین ناقص نہیں ہے، یہ دین کامل ہے، خداوند متعال حکیم ہے، حکیم خدا کی حکمت سے دور ہے، ان کی رحمت سے دور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے جائیں اور دنیا کے لیے ان کے بعد امام کا تعین نہیں کیا جائے۔ اچھا، تو وہ رابطہ کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کو اس لشکر میں ایک سپاہی کے حیثیت سے، سپاہی کی حیثیت سے شامل فرمایا، یعنی نہایت ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر و عمر کی وہ تذلیل کرائی کہ ان کو ایک 17 سالہ نوجوان جو نہ کسی بڑے خاندان سے اس کا تعلق تھا، اس کا باپ جو تھا مرحوم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، وہ تو ایک غلام تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام تھا، یہ خود بھی ایک غلام زادہ تھا، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ اس کے پاس، یعنی زید بن اسامہ جو ہیں، زید کے بیٹے، اسامہ کے پاس نہ یہ کوئی پیسے ہے، نہ یہ کوئی قریش کا سردار ہے، نہ اس کے پاس یہ کوئی علم کہ میں دیکھا جائے کہ یہ علم میں دوسرے سے بڑے ہیں، چھڑے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، نہ یہ کہ ان کی کوئی ان کا کوئی اور خاصیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لائق امارت ہے، یہ کمانڈر ہونے کے لائق ہیں۔ ابو بکر تا، عمر تا، ان کو کہا کہ ذلیل سپاہی کی حیثیت سے جاؤ، شامل ہو جاؤ یہاں پہ۔ ان کو شامل کیا، ان کو بہت برا لگا، بہت سارے لوگوں کو برا لگا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تذلیل کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے صحابہ کی۔ ان کے کہنے کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو نہیں ہٹایا۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھا مقدمہ آپ کو بتاؤں تاکہ مسلمانوں کو بھول نہ جائے کہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اعقل الناس ہیں، اعقل الناس واحکم الناس، سب سے عقل مند، ٹھیک ہے کہ نہیں، واحکمہم، اور سب سے حکیم، واعلمہم بالسیاسہ، بالسیاسہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب میں سے لوگوں، سیاست سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی لیڈرشپ کیسے کی جائے، لوگوں کو کیسے ادارہ کیا جائے، لوگوں کی وہ افیئرز کو ایڈمنسٹر کیسے کیا جائے، سب سے بہترین ہے۔ جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ بعض کام، دیکھیں یہ جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ اہل سنت ہیں، یعنی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن یہ ایسے ایسے بات کہتا ہے نا سنت کے متعلق کہ وہ اپنے عوام سے بھی چھپاتے ہیں اور ان کو کہنے کی لائق بھی نہیں ہوتی، ایسی شرمندگی والی بات ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتہاد کرتے تھے، ان کا ہر امر جو ہے من جانب اللہ نہیں ہے، بعض امور میں وہ اجتہاد کرتے ہیں، اور اجتہاد کا کیا ہوتا ہے، کبھی خطا ہوتا ہے، کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی خطا کبھی صحیح، ٹھیک ہے۔ وہ اجتہاد کر بعض مرتبہ وہ کچھ کرتے تھے تو صحابہ پوچھتے تھے کہ بھئی یہ آپ کی جانب سے یا خدا کی جانب سے، تو وہ تو کہتے تھے کہ بھئی یہ خدا کی جانب سے، پھر صحابہ مانتے تھے۔ اگر وہ کہتے کہ میری جانب سے، تو پھر تو مشورہ کرنے کی، ان کو رہنمائی کرنے کی نستجیر باللہ ضرورت ہوتی۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے، سب علماء کا نہیں، بہت ان کے بہت بڑے علماء ہیں جو اجتہاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائل ہیں، اور ان کے درمیان یہ خود یہ مسئلہ ایک متنازع فی ہے۔ بہرحال وہ ایک بات صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معصوم صرف تبلیغ میں کہ آیات کی تبلیغ کریں، احکام، آیات و احکام کی تبلیغ میں معصوم سمجھتے ہیں۔ باقی دوسرے امور میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مسائل میں وہ کوئی کام کریں تو وہ ان کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بھئی ہو سکتا ہے ان سے غلطی بھی ہو سکتا ہے، سہو بھی ہو سکتا ہے، خطا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بات یہ اس سے آگے بھی ہے، ان سے گناہ بھی، گناہ صغیرہ تو وہ کہتے ہیں، یہ خود کہتے ہیں گناہ صغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء گناہ صغیرہ عمدن کر سکتے ہیں، عمدن کر سکتے ہیں، اور گناہ کبیرہ پہ ان کا اختلاف ہے، یہ تو بالاجماع ہے، ان کا اجماع ہے اس مسئلے پر، اجماع۔ گناہ کبیرہ میں کہ مثلا شراب پینا وغیرہ، اس پہ اختلاف ہے، اس اغلب جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ عمدن نہیں کر سکتے، عمدن اس لحاظ سے معصوم ہے، لیکن سہو سے، یعنی خطا سے بھول گئے بھائی یہ پانی، اور سامنے انہوں نے سوچا کہ پانی ہے، وہ شراب کی بوتل تھی، کوئی نبی مثلا کوئی پیغمبر نستجیر باللہ، یا کوئی آدمی تھا مثلا وہ مسلمان تھا، سمجھے کہ کافر ہے، قتل کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ مسلمان تھا، مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، سہو سے انہوں نے قتل کر دیا۔ تو یہ حضرات انبیاء کو مثلا حتیٰ کہ کفر کی حد تک، مثلا ابن تیمیہ اپنی کتاب میں، کتاب آیات اشکلت علی المفسرین، مشکل آیات جو اہل تفسیر کے لیے وہ ان کا تفسیر کرنا مشکل، وہاں پہ وہ بہت تفصیل سے کہتا ہے کہ کیوں حضرت شعیب علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام وہ کافر تھے نستجیر باللہ پہلے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے، وہ خود صریح الفاظ میں کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے وہ نستجیر باللہ اپنے قوم کے دین پر تھے، قوم ان کے دین وہ بت پرست تھے، لازمی بات ہے، قریش کا دین جو ہے وہ توحید تو نہیں تھا، بت پرستی تھی، اور اس سے وہ حدیث وغیرہ بھی نقل کرتا ہے اپنی مصادر میں سے۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر و عمر کو اسامہ کے کمانڈ کے اندر رکھ دیا، اسامہ کمانڈر، ابو بکر و عمر کیا، سپاہی۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ تو ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتہاد میں سے خطا کیا ہے، بھول گئے تھے کہ بھئی یہ ہمارے جو دو سسر ہیں یہ تو افضل ہیں، اسامہ تو بچہ ہے، لیکن ان کا اپنا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یقر علی الخطا، وہ خطا پہ کنٹینیوٹی، استمرار نہیں کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استمرار کنٹینیوٹی نہیں کرتے، استمرار نہیں ہوتا ان کا۔ اچھا، استمرار نہیں ہوتا، تو جب ان لوگوں نے اعتراض کیا
کہ بھئی آپ کیوں ان کو کر رہے ہیں، خلیفہ بنا رہے ہیں، خلیفہ نہیں، امیر بنا رہے ہیں لشکر کا، کمانڈر بنا کے بھیج رہے ہیں اسامہ کو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں ہٹایا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ ان کا، ہمارے نزدیک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں. ہم تو شیعہ کہتے ہیں کہ وہ بعثت سے پہلے بھی معصوم تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور خدا تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطا سے، سہو سے، گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے، ترک اولا سے، سب میں سے وہ معصوم تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سردار انبیاء ہیں، وہ خدا کے نور ہیں، خدا کے محبوب ہیں. ان کا ہر عمل صحیح ہے، ان کا ہر فعل صحیح ہے، ان کا ہر قول صحیح ہے. جو اس کا مخالف ہے وہ یا تو نادان و جاہل ہے یا کافر و مشرک ہے. لیکن ان کے نزدیک، اکثر کے نزدیک، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطا سے، سہو سے یا گناہ صغیرہ سے محفوظ نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو استمرار تو نہیں کرتے خطا پر، اتنا تو یہ کہتے ہیں. تو جب یاد دہانی بھی کرائی گئی، جب ان کو بتایا بھی گیا کہ اسامہ کو نہ رکھیں، اسامہ بچہ ہے، اسامہ نوجوان ہے، 17 سالہ عمر ہے، 17 سال ان کی عمر ہے، ان کو نہ رکھیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو نہیں مانا. اور اس کے برعکس انہوں نے تقریر فرمایا. کیا تقریر کی؟ تقریر فرمایا کہ اگر تم ان کی امامت پہ، ان کی امارت پہ شک کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو، تو اس سے پہلے اس کے والد پر، زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ پہ بھی تم نے کیا تھا. تو میں اسامہ کو نہیں ہٹا رہا. اچھا، اسامہ کو نہیں ہٹایا. اور بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصرار پہ اصرار کر رہے ہیں. اور یہ میں سب مواد آپ کو دکھاؤں گا. اصرار پر اصرار، تکرار پہ تکرار کر رہے ہیں کہ لشکر لے کے نکل جاؤ، اسامہ کے لشکر کو نکلوا دو، مدینے سے نکلوا دو، بھیج دیا جائے. کہاں بھیج دیا جائے؟ بہت دور، ابنا، بلقا، روم کے لشکر کے قریب. یہ سرزمین بہت دور ہے مدینہ سے، آتے جاتے مہینہ لگ جاتے ہیں، مہینے سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں. اور گرمی کا بھی زمانہ ہے، کیونکہ سفر سنہ 11 ہجری میں دیکھیں وہ گرمیوں میں پڑتا ہے. وہ تقریباً مئی جون میں پڑتا ہے، مئی اور جون میں پڑتا ہے سفر سنہ 11 ہجری. اور اگر آپ دیکھ لیں بعض کتب میں انہوں نے کہا کہ اگست کا مہینہ پڑتا ہے، اگست کا مہینہ. تو مئی یا جون، جولائی، اگست، یہ سب سعودی عرب میں جنوری بہت گرمی ہوتی ہے. سعودی عرب میں آپ جائیں، اگر کوئی حج گیا ہے، عمرہ گیا ہے جنوری دسمبر میں، تو دن کے وقت، رات کو تو ٹھنڈ ہوتی ہے لیکن دن کے وقت جنوری میں بھی وہاں پہ گرمی کافی ہوتی ہے. وہ بہت گرم علاقہ ہے، ان کی سردیوں میں بھی اتنی سردی نہیں پڑتی. تو مئی اور جون، جولائی میں تو گرمی تو بہت شدید ہوتی ہے. تو اس شدید گرمی کی حالت میں تم نکل جاؤ. بار بار اصرار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بیمار ہیں، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ آپ نکل جاؤ. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا. وہ شہید اس دنیا سے چلے گئے. شہادت کی وجہ کیا ہے؟ کس نے ان کو شہید کرایا ہے؟ یہ اپنی بحث ہے کہ کیا وہ خیبر میں ان کو، یعنی 4 سال پہلے ایسا زہر بھی ہوتا ہے دنیا میں کہ 4 سال تک آپ سالم رہیں، پھر اس کے بعد وہ اثر کر جائے، اچانک آپ بیمار چلے جائیں، یا ان کو کسی اور نے شہید کیا ہے. یہ الگ بات ہے، کسی اور وقت اس پہ بات کیا جائے گا. لیکن وہ شہید دنیا سے چل بسے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے، تو پھر بھی ابو بکر و عمر اس لشکر میں شامل، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سپاہی بنایا تھا، اس لشکر میں شامل تھے. یہ دونوں نہیں چلے. تو اس میں متائن کیا ہیں؟ اس سے ان کی خلافت کا کیا رابطہ؟ پہلی وجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ دیکھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا؟ ان کو سپاہی بنایا، اور اسامہ کو ان کا لیڈر بنایا. لیڈر اور امیر بنایا. تو پتہ یہ چلا کہ اسامہ جو ان کا امیر ہیں، اسامہ کا حق اطاعت ہے. اسامہ جو ایک عام صحابی ہے، کسی نے اس کو عشرہ مبشرہ میں شامل نہیں کیا، کسی نے اس کو بہت زیادہ، کوئی یونیک پوزیشن نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈینری پوزیشن نہیں. یہ جو ایک عام صحابی ہے، اس کو کمانڈر بننے کی لیاقت ہے
ابو بکر عمر کو نہیں ہے. اگر ابو بکر عمر کو ہوتا تو بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عاقل الناس ہیں، عاقل الناس وأحكمهم وعلمك ما لم تكن تعلم، جن کا استاد کون ہے؟ علمك ما لم تكن تعلم، خدا پروردگار عالم اللہ تعالی علام الغیوب، خداوند حکیم ان کے استاد ہیں، خداوند حکیم ان کے ٹیچر ہیں، پروردگار عالم ان کا ٹیچر ہے. جو ایسا خدا، جو خداوند متعال سب کچھ جانتا ہے اور حکمت سب خداوند متعال کے عطا میں ہیں، وہ خداوند متعال ان کے استاد ہیں، اور وہ سب سے زیادہ لوگوں کے ادارے کو جانتے ہیں اور لوگوں کے ایڈمنسٹر کرنے کے طریقے جانتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسا نہیں کرتے کہ اسامہ جو غیر لائق تھا، غیر لائق، اس کو لیڈر بنائیں، اور ایک شخص جو لائق ہے، جس میں لیاقت ہے، صلاحیت ہے لیڈر بننے کی، اس کو سپاہی بنا دیں. آپ کسی بھی فوج میں چلے جائیں، کسی بھی فوج میں، کسی بھی ادارے میں جائیں، اگر ایک لائق ہے، ایک شخص لائق ہے اور ایک الیق ہے، یا ایک غیر لائق ہے، غیر لائق ہے، ایک شخص ہے کوالیفائڈ، ایک شخص ہے مور کوالیفائڈ، ٹھیک ہے، qualified, this is more qualified, and this is not qualified. ٹھیک ہے، تو کسی بھی دنیا کے ادارے میں جائیں، اگر غیر لائق کو لائق پہ برتری دیا جائے تو کہیں گے کہ یہاں پہ فساد ہے، یہ کرپشن ہے، یہ ظلم ہے، یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہاں پہ فساد ہے، ادارے میں فساد ہے. اچھا، اگر غیر لائق کو الیق پہ، وہ تو لازمی بات ہے کہ جو نن کوالیفائڈ ہے اس کو. اچھا، لائق اور الیق میں چلیں، وہ کہیں گے کہ ابو بکر غیر لائق نہیں تھا. ابو بکر غیر لائق ہونے، وہ تو کبھی قبول نہیں کریں گے کہ وہ ابو بکر غیر لائق ہے، وہ تو کہیں گے ابو بکر کم از کم لائق ہے، یا کہیں گے الیق ہے. الیق یعنی مور کوالیفائڈ، زیادہ لیاقت والا. تو کسی بھی ادارے میں جائیں، دو ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر کو بہترین سرجن ہے، ایک ڈاکٹر بہترین سرجن ہے، نیورو سرجن ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈاکٹر بھی نیورو سرجن ہے، لیس کوالیفائڈ، تجربہ اتنا نہیں ہے، کس کو سونپا جائے کام؟ سرجری ہو رہی ہے آپ کے بچے کی، مثلا ان کے برین کی، یا کسی وزیر کی ہو رہی ہے، یا کسی پریزیڈنٹ کی سرجری کرنا، کس کو بھیجیں گے؟ الیق اور لائق میں کون مقدم ہے؟ آپ مجھے بتائیں. یہ تو عقل بتاتا ہے. قرآن کریم نے خطاب کیا بنی اسرائیل سے، اتبدلون ما هو حدنا بما هو خیر، کیا تم تبدیل کرو گے ان کے لیے من و سلوہ، وظللنا علیہم الغمام وانزلنا علیہم المن والسلوہ. من و سلوہ پرندے جو بہت، ان کے اردو نام مجھے نہیں آتے، جو من و سلوہ جو بہت ہی مزیدار پرندے ہوتے ہیں، وہ خداوند متعال کی جانب سے بنی اسرائیل پہ نازل ہوتا تھا آسمان سے. کباب، روسٹڈ ان کے لیے کباب نازل ہوتا تھا آسمان سے، مائدہ آسمان سے آتا تھا، غذا آسمان سے آتا تھا. بنی اسرائیل کی یہ حالت تھی. اور یہی صحابہ بنی اسرائیل والے، انہوں نے اتنے معجزات دیکھ کر، آسمان سے ان کے لیے غذا بھی آتا تھا، اس کے باوجود کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بچڑا کیسے لکھیں گے؟ بچڑا، مجھے بہت عرصہ ہوا اردو نہیں لکھا میں. بچڑے کی انہوں نے کیلف کی، جس کو کیلف بولتے ہیں انگلش میں، اس کی انہوں نے سجدہ کی کہ بھائی ہم سجدہ کریں گے. وہ سامرین نے ایک بچڑا بنایا سونے سے، ہیں، اس کے اندر اس نے ایسا بھی انتظام کیا کہ اس کے منہ سے صدا نکلتا تھا. بھائی کوئی ہوا چلتی تھی یا کوئی شیطان تھا، جو کچھ تھا، سحر تھا اس کے منہ سے، اس بچڑے کے منہ سے، ایک مجسمہ تھا سونے کا، اس کے منہ سے کسی قسم کی صدا نکلتی تھی، آواز نکلتی تھی. تو یہ بھائی صحابی اتنے معجزے، نبی ان کا 30 دن کے لیے گئے ہیں. فَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 دن کے لیے چلے، 40 دن کے لیے گئے ہیں. پہلے 30 دن تھا، 10 دن کا اضافہ ہوا، 40 دن. نبی ان کا 40 دن کے لیے گئے، انہوں نے بچڑے کی عبادت کی. ماشاءاللہ صحابہ اکرام، نماز جماعت بچ گئی ہے، صف جماعت ہے، نماز جماعت کھڑی ہو گئی ہے. اللہ اکبر، اللہ کون ہے؟ نہیں، بچڑا اکبر، بچڑے کی وہ عبادت کر رہے ہیں.
جتنا ہارون علیہ السلام پکارے کہ بھئی یہ نہ کرو، یہ کفر ہے، مرتد ہو، قبول نہیں کیا۔ اچھا، تو قرآن نے انہی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہی سے خطاب کیا، وہ وہی جو ان کے لیے من و سلوہ آتا تھا آسمان سے، من و سلوہ آتا تھا آسمان سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں دال دے دو، ہمیں پیاز دے دو، ہمیں کباب نہیں چاہیے بھائی، ہمیں پیاز دے دو، ہمیں سبزی دے دو، ہمیں یہ روٹی دے دو سادی سی۔ تو حضرت موسیٰ نے علیہ السلام نے کہا کہ تستبدلون ما هو ادنی بما هو خیر، تمہیں بہترین کھانا آسمان سے آتا ہے من و سلوہ، تم کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے دال پیاز روٹی یہ وہ چاہیے، تو کیا تم خیر کو، خیر کس کو بولتے ہیں؟ خیر ہے بہتر کو بولتے ہیں نا عربی زبان میں، بہتر، خیر کہتے ہیں بہتر کو۔ ادنا کس کو بولتے ہیں؟ ادنا یعنی نیچ، نیچ، اب مجھے نہیں معلوم نیچ اردو میں اس طرح لکھتے ہیں یا اس طرح، ہاں بھی ہوتا ہے آخر میں نہیں ہوتا، یہ میں بھول گیا ہوں، بہت عرصہ ہوا میں اردو نہیں لکھا پڑھا، معاف کیجیے مجھے۔ جو ادنا ہے، جو نیچ ہے، دون ہے، جس کا مرتبہ پائن ہے، مرتبہ کیا ہے؟ مرتبہ لو ہے، نیچے ہے، نیچ مرتبہ، نیچ مرتبہ، کیا اس کو تم چاہتے ہو؟ اور جو بلند مرتبہ ہے اس کو چھوڑتے ہو، مرتبہ ہے اس کو چھوڑتے ہو، یعنی وہ چیز جو بہتر ہے اس کو چھوڑ کے کون سا عاقل، کون سا عاقل، یہ عقل کی بات نہیں ہے کہ اچھے چیز کو چھوڑ کر لو کوالٹی کی چیز کو انتخاب کیا جائے، یہ تو واضح بات ہے۔ بہرحال افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو برتری دینا یہ باطل ہے، یہ عقلاً باطل ہے۔ ایک عالم دین ہے بھائی، حافظ قرآن ہے، ایک مولوی ہے، بہترین تقریر کرتا ہے، ادب اس کی صحیح ہے، وہ حدیث وہ جانتا ہے، قرآن وہ جانتا ہے، تفسیر وہ جانتا ہے، زہد تقوی میں وہ سب سے آگے ہے، اور ایک عالم ہے جو سب صفات اس میں ہیں لیکن ایک مرتبہ کمتر، یہ اس عالم سمجھے تفسیر میں، حدیث میں، تقوی میں یہ 90 کے درجے پر ہے، اور یہ دوسرا عالم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ 80 کے درجے پر ہے، یہ 90 ہے، یہ 80، تو کس کو آپ، ہاں عقل کیا کہتا ہے کہ اگر تقریر کرانی ہو، اگر کتاب لکھوانی ہو، اگر ارشاد کرانی ہو تو کس سے، کون سا عقل کیا کہتا ہے؟ تو لازمی بات ہے کہ جو 80 والا ہے وہ اس کو کہیں کہ بھئی صبر کریں آپ، وہ عالم جو بہتر ہے، عالم ہے، بہتر جانتا ہے، وہ اس لحاظ سے اقدر ہے، الیق ہے، افضل ہے، وہ اس کو آگے بڑھائیں، یہ تو سب جانتے ہیں بھائی، سب جانتے ہیں۔ اچھا، یہ اس مقدمے پر کہ افضل کو تقدیم دینا عقلاً و شرعاً ثابت ہے، اس پہ ہم آئندہ میں مزید بات کریں گے، ثابت ہے، مزید بات کریں گے آئندہ، یہ مزید آئے گا، اس مسئلے کو زیادہ چڑھانا ہوگا، بیان کرنا ہوگا، کیونکہ جماعت مجھے کہیں گے کہ نہیں یہ ثابت نہیں ہے، بھائی مفضول کو بھی برتری مل سکتی ہے۔ اچھا، تو اسامہ کو لیڈر بنانا اور ابو بکر و عمر کو ان کا سپاہی، ایک عام سپاہی بنانا کہ جاؤ اس کی بات سنو، یہ جو کہے، یہ جو تمہیں کہے کہ مثلا یہ کرو وہ کرو تم اس کی بات سنو، تو وہی ہے نا، جو لیڈر جو کہتا ہے وہ تو کہ بھئی تم پہرہ داری کرو، تم چوکی داری کرو، تم جاؤ ادھر کپڑے دھو لو، تم جا کے لے کے پانی لے کے آؤ، تو جو بھی اس کو کہے تو ابو بکر عمر کو دوڑنا پڑے گا نا۔ تو یہ بذات خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ثابت کرتا ہے کہ جس شخص کو اسامہ پر یہ برتری نہیں ہے لیڈرشپ میں، وہ امیر المؤمنین سید الوصیین سلام اللہ علیہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ،
سلام اللہ علیہ ہارون من موسیٰ. آپ کو وہی مرتبہ حاصل ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھا. صلی اللہ علی نبینا وصلی اللہ علی اخیہ امیر المؤمنین وصلی اللہ علی عترتہما. آپ کو وہی مرتبہ حاصل ہے. سب انبیاء میں دیکھیں جو نزدیکی و قرب اور جو شراکت ہدایت، شراکت اعجاز، کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ کے ہدایت میں، ہارون علیہ السلام موسیٰ کی شریعت میں، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز و کرامت، سب میں شریک، سب میں شریک. تمام انبیاء میں ایسی شراکت کہیں نہیں ملے گا آپ کو. کہیں آپ جا کر دیکھیں، اسماعیل و اسحاق میں دیکھیں، ابراہیم و اسماعیل میں دیکھیں، یعقوب و یوسف میں دیکھیں، انبیاء بہت سارے گزرے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام جو ایک دوسرے سے قریب تھے. کہ ان انبیاء کے تاریخ میں دو نبی اتنے کلوز کہیں نہیں تھے، موسیٰ و ہارون علی نبینا وآلہ وعلیہم الصلاۃ والسلام. تو ایک شخص وہ ہے جو رسول امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. تو جس شخص کو اسامہ پر برتری نہیں ہے، وہ اسامہ کی چوکیداری کریں گے، اسامہ کے لیے پہرےداری کریں گے، اس کے لیے کپڑے دھوئیں گے، اس کے لیے کھانا بنائیں گے، بھائی ان کو خادم بنا کر بھیجا اسامہ کے لیے. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جب ایک لشکر کو جو روم کی سرحد پہ جا رہا ہے، وہاں پہ جنگ بھی ہونے کا اتنا احتمال نہیں ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا فضیلت اور لیڈرشپ کے لیے امامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی صلاحیت ہو؟ اگر وہ ایک لشکر کی سرکردگی کے لیے، ایک لشکر کی سربراہی کے لیے اسامہ سے کم لیاقت رکھتے ہیں، تو مسلمین کے لیے، جہان اسلام کے لیے، پورے معاشرے اسلام کے لیے بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ واضح بات ہے کہ کوئی لیاقت نہیں رکھیں گے. یہ پہلا طعن ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور سے ان کی تحقیر کی، شیخین کی تحقیر فرمائی. تو پتہ چلا کہ تحقیر شیخین سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تحقیر کی فرمایا، تصغیر فرمایا، تحقیر ان کو حقیر بنایا، تصغیر کیا ان کو چھوٹا سپاہی تصغیر بنایا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں، جن ایام میں وہ بیمار تھے، یہ بہت اہم بات ہے، اپنے ایام بیماری میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم، اپنے ایام بیماری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پتہ بھی تھا کہ میں اس بیماری میں زندہ نہیں رہوں گا، صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دنیا سے چلے جاؤں. اسی ایام میں ان کو سفر پہ بھیجیں، چلے جاؤ مدینے سے نکل جاؤ، اور اصرار پہ اصرار کر رہے ہیں، اصرار پر اصرار کہ فوراً نکل جاؤ، مکرر کہہ رہے ہیں، اور یہ میں سب آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور ان کو پتہ ہے کہ میں اس بیماری میں دنیا میں نہیں رہوں گا، چلے جاؤں گا عنقریب اسی بیماری میں. اور سب ان کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور علاقہ، اس سے دور ممکن ہی نہیں ہے، یعنی اس سے دور علاقہ متصور بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ دور جاتے تو یہ گرفتار ہوتے، یعنی وہ اگر اس سے کہتے ہیں کہ زیادہ دور تم چلے جاؤ، وہ قلب امپراتوری رومن امپائر کے دل میں چلے جاتے تو وہاں پہ وہ ضرور گرفتار ہوتے، ان کا کوئی شخص زندہ بھی واپس نہیں آتا. یعنی اگر آپ کے دشمن کے سرزمین میں اتنے دور چلے جائیں کہ وہ ان کے آپ محاصرے میں آ جائیں، مثلا فرض کریں اگر وہ چلے جاتے ہیں قسطنطنیہ تک، کہ وہاں پہ چلے جاؤ، یا مثلا بہت ہی آگے چلے جاؤ، حمص تک چلے جاؤ، حمص تک، مثلا حلب تک چلے جاؤ، بہت ہی دور کے علاقہ، وہ جو اس زمانے میں دمشق میں چلے جاؤ، وہاں پہ جو بالکل رومیوں کا بالکل گیڑا تھا، بالکل ان کا گرفت تھا، تو وہ تو زندہ بھی نہیں آتے. تو ان کو بھیجا ہے وہیں پر جہاں پہ حضرت جعفر طیار علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اور دوسرے جو 8 9 10 مسلمین تھے جو غزوہ مؤتہ میں ان کی شہادت ہوئی ہے، ان کی ادھر اس سرزمین بہت دور علاقہ، آنے جانے میں 30 دن 40 دن پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، ان کو وہاں پہ بھیجا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ اسی بیماری میں دنیا سے چلے جائیں گے. اس کے علاوہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چیزیں معلوم ہیں، ان میں سے یہ بعض چیزیں صحابہ نے بہت ساری روایات جماعت مخالفین کے کتب میں ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اسی آیت کے ذیل میں تفسیر طبری میں، بخاری مسلم میں حذیفہ یمان سے روایت ہے، عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو چیزیں ہونی ہیں، قیامت تک جو چیزیں ہونی ہیں ان کی خبر دی ہے، ہونی ہیں ان کی خبر دی تھی. کیا کیا ہونا ہے، فتنے فساد، جو بھی اچھے بات بری بات بتایا تھا. تو ان میں سے ایک بات ان کی وفات بھی ہے. انہوں نے خود بھی کہا تھا کسی بیماری میں دنیا سے چلے جاؤں گا. کس سے کہا تھا؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے کہا تھا. اور وہ روایت صحیح بھی ہے، بخاری میں بھی موجود ہے. بی بی سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا روئی بھی تھیں. اور اس کے علاوہ ان کو یہ بالخصوص اور بالعموم جو سب واقعات ان کو معلوم ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ میں یہ جائیں گے تو میں دنیا میں نہیں رہوں گا. لشکر اسامہ نکلے گا، لشکر اسامہ خارج ہوگا، مدینے سے سفر میں ہوگا، تو میں دنیا میں نہیں رہوں گا، دنیا میں نہیں رہوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا میں نہیں رہیں گے تو ابو بکر تو لشکر میں ہوگا. ابو بکر، where is ابو بکر؟ he is in the he's a soldier. وہ سپاہی، بڈھا سپاہی بن کے چلا گیا. سپاہی. where is عمر؟ عمر کہاں ہے؟ سپاہی. تو عبد الرحمن ابن عوف، ان سب کو چلے جاؤ مدینے سے، ان کو بھیج دیا. اچھا، یہ آپ کے پاس رہے یہ مقدمہ. ایک مقدمہ اور میں آپ کو بیان کروں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مغازی تھے، سرایا تھے، سرایا غزوہ کی جمع جس میں وہ خود شرکت کر جائیں، سریہ وہ لشکر بنا کر بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اسباب ہیں، ان کی وجوہات ہیں. مثلا جنگ احد کس لیے ہوئی؟ وہ اس لیے ہوئی. جنگ خندق کس لیے ہوئے؟ اس کے وجوہات ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ ایسے جنگ شروع تو نہیں کرتے تھے. لشکر کسی کی ایسے ہی طبیعت تو نہیں علیاذ باللہ خرابی کہ ان کو ایسے ہی بھیج دیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، وجہ کچھ بھی نہیں ہے، وجوہات ہے. بعث اسامہ کو بعث کیا ہوتا ہے؟ بھیجنا، ڈسپیچ کرنا، بھیج دینا. اسامہ کو انہوں نے بھیج دیا لشکر کے ساتھ کہ تم روم کے لشکر بارڈر کے قریب چلے جاؤ. تو وجوہ کیا ہے؟ کوئی روم کی جانب سے کوئی عسکری تحرک نہیں ہے. عسکری تحرک کچھ بھی نہیں ہے ان کی جانب سے، رومیوں کی جانب سے. وہاں پہ اگر آپ کہیں کہ مسلمانوں کو کسی قبیلے نے مسلمانوں کا قتل کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مسلمانوں کا یعنی کسی نے کسی مسلمان مسافر کو مارا ہو، اس کی خون طلبی، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اور سبب ہو کہ مثلا حدیث ہو کہ میں مثلا زید ابن حارثہ کے انتقام کے لیے، کچھ بھی یہ بھی سبب نہیں ہے. انتقام بھی سبب نہیں ہے، اور میں بتاؤں گا کیونکہ جس جنگ میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، جعفر طیار سلام اللہ علیہ، اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، بقیہ صحابہ شہید ہوئے تھے مؤتہ میں. وہ ہے جمادی الاول سنہ 8 ہجری میں، یعنی فتح مکہ سے بھی پہلے، جنگ تبوک سے بھی پہلے، بہت پہلے کی بات ہے. اور یہ ہے سنہ 11 صفر سنہ 11 میں. 2.5 سال سے زیادہ وہ عرصہ گزر چکا ہے. 2.5 ایئر سے 2.5 سال سے زیادہ، 2 سال 8 مہینے کی بات ہے. کتنے 2 سال 8 مہینے بنتے ہیں؟ 32 months، مہینے. 32 مہینوں کے بعد، 32 مہینوں کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر انتقام لینا ہوتا تو اسی وقت انتقام لیتے. اگلے دن نہیں، اگلے مہینے، 2 مہینوں بعد، 3 مہینوں بعد. جب تبوک کے لیے گئے تھے، وہاں پہ قریب بھی گئے تھے. تبوک تو موتا کے قریب ہے.
اسی وقت انتقام لیتے، ان قبائل سے لڑ پڑتے اگر انتقام ہی لینا. وہ فرماتے کہ میں انتقام کے لیے بھیجا ہوں یہ لشکر. انتقام ہی قصد ہوتا تو ابھی غلط وقت ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ خود دنیا سے جا رہے ہیں، تو سب یہ سینئر صحابہ ہیں، بالخصوص ابو بکر جو آپ کا سسر ہے، اس جیسے 9 اور بھی سسر ہیں ماشاءاللہ. عمر ایک دوسرا سسر، اس جیسے 9 اور بھی سسر ہیں. سسر تو کئی ایک ہیں. سسر کو آپ کیوں بھیج رہے ہیں، وہ بھی سپاہی بنا کر؟ اور اتنے دوسرے جو سینئر صحابہ ہیں سب داڑھی ماشاءاللہ دیکھیں، سب حاجی ہو چکے ہیں. حجۃ الوداع میں سب تھے، حج کر کے آئے ہیں، حاجی بن چکے ہیں. حاجی صوفی مولوی، ان حاجی صوفی مولوی صحابہ رضی اللہ عنہ، ان کو کیوں آپ بھیج رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی انتقام. تو جب خود دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کو اشد ضرورت یہ ہے کہ پتہ ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں، تو یہ اشد ضرورت کیا ہے کہ یہ مدینے میں ہوں. انتقام کا وقت نہیں ہے ابھی. انتقام لینے ہوتے تو 3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے، فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے غزوہ تبوک میں نکلے تھے. اس وقت قریب ہی تھے اس علاقے سے. تبوک اور موتا میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. تبوک میں خود گئے تھے تو اسی وقت لڑائی بھی نہیں ہوئی. تبوک میں جنگ بھی نہیں ہوا، تو اس وقت تو لشکر بھی ٹھیک ٹھاک ٹکرا، جنگ ہی نہیں ہوا. تو اسی وقت کہتے کہ بھئی جن لوگوں نے وہ اسامہ کا قتل کیا ہے، چلتے ہیں ان کا بھی طبیعت صحیح کرتے ہیں، ان سے بھی انتقام لیتے ہیں. اس وقت لے لیتے. ابھی جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، خود بیمار ہیں، اور پتہ بھی ہے کسی بیماری کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں، اور بیماری کا یہ کہ دنیا سے جا رہا ہوں اس بیماری میں کسی کو نہیں بتایا. کس کو بتایا؟ زہرا سلام اللہ علیہا کو بتایا، صدیقہ الطاہرہ سلام اللہ علیہا. یہ اس میں بہت نکتہ ہے. الصدیقہ الطاہرہ سلام اللہ علیہا، اس میں بہت نکتہ ہے، سلام اللہ علیہا. اور عائشہ نے فوراً آ کے پوچھا کہ کیا کہا والد نے، آپ کیوں روئی ہیں، پھر ہنسی کیوں ہیں؟ تو بتایا کہ میں ان کا سر فاش نہیں کروں گا، یہ ایک راز ہے. تو ان کو جا کے یہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے عالم آخرت کو نورانی بنا کر جا رہے ہیں، دنیا کو تاریک بنا کر جا رہے ہیں. تو یہ صحابہ کو نہیں بتا رہے ہیں. صحابہ کو کہتے ہیں تم شہر سے نکل جاؤ، چلو بھاگ جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ. اور کہاں بھیج رہے ہیں ان کو؟ تبوک کے قریب، اتنی دور کے علاقے، بارڈر پہ، فرنٹیئر پہ بھیج رہے ہیں. فرنٹیئر پہ دور کہ 1-2 مہینے تک واپس بھی نہ آئے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بہت نکتے کی بات ہے. ایک حکیم فرد، ایک عاقل فرد جو احکم ہے، جو سب سے عقل مند، اکملہم عقلاً، عقل میں سب سے کامل ترین عقل کن کا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. کامل ترین عقل، جو شک کرے اس پہ لعنت خدا کا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو وحی الہی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ فرنٹیئر میں، یہاں سے بھاگ جاؤ، مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ. وجہ کیا ہے آپ مجھے؟ اور وہاں پہ کچھ ہو بھی نہیں رہا. اصل بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی ایمرجنسی تھا وہاں پہ بارڈر پہ، فرنٹیئر پہ، تو چلو کہتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ لشکر جمع ہوا ہے روم کا، ہرقل نے لشکر جمع کیا ہے، مثلا قبائل نے لشکر جمع کیا ہے، انہوں نے کسی مسلمان کا چلے خون کیا ہے. وہ بھی ایمرجنسی نہیں ہے. اگر کسی مسلم کا خون ہو جائے تو کوئی ضروری نہیں کہ فوراً اس کا انتقام لیا جائے. وہ ہو سکتا ہے کہ مثلا میں وہ دنیا سے وفات کر جاؤں، تو تم کر لینا، بعد میں تم کر لینا 2 مہینے 3 مہینوں کے بعد. بالخصوص یہ کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اسی وقت ان کی زندگی میں، ان کی وفات سے پہلے مسیلمہ الکذاب الاسود الانسی، انہوں نے کچھ لوگوں کو مرتد بنایا تھا، ادعاء نبوت کی ہے. تو جب یہاں پہ آپ کے قریب جزیرۃ العرب میں یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ بارڈر پہ کوئی ایمرجنسی کچھ بھی نہیں ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جاؤ وہاں پہ. اور ان سے کہا کہ، اور ان کے آپ جملات دیکھیں، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو جملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے کہا کہ آپ چلے جائیں، تو ان سے یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ کوئی لشکر ہے، کچھ ہے، نہ کسی نے کہا کہ کوئی لشکر ہے، کچھ بھی نہیں کہا کہ اگر ان سے تمہاری روبرو ہو جاؤ تو تم زیادہ وہاں پہ ٹھہرنا نہیں، واپس آ جانا.
تو کوئی وہاں پہ کوئی تحرک نہیں تھا دشمن کی جانب سے، وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں تھی وہاں پہ رومن فرنٹیئر پہ کہ وہاں پہ کوئی عسکری لحاظ سے، عسکری اور فوجی نقطۂ نظر سے مسلمانوں کا تحرک لازمی ہو، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، بلکہ بالعکس جب مسلمان وہاں پہ گئے ہیں، یہ اسامہ وہاں پہ گیا ہے، اسامہ کو عمر ابو بکر نے اس وقت وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ گیا ہے، تو اسامہ کو ابو بکر نے کہا وہاں پہ جب چلے جاؤ تو وہاں پہ تم قبائل کا کیا کرو، ان کے ہاتھ کاٹ دو، ایسے فضول اس کو حکم دیے تھے، ان کے پاؤں کاٹو، پاؤں، ہاتھ اور کمر سے دو شق کر لو لوگوں کو. اور یہ گیا، اس نے یہی کیا، اسامہ نے ان پہ غارت کیا اور ان کو ایسا کر دیا کہ ان کو وہاں پہ خون خرابہ کیا. تو اس کے بعد جب ہرقل کو خبر ہوئی، رومن ایمپرر کو خبر ہوئی کہ یہاں پہ مسلمانوں نے حرکت کی ہے بارڈر میں، تو اس کے بعد ہرقل نے وہاں پہ مرابطہ بھیجا. مرابط کس کو بولتے ہیں؟ فرنٹیئر گارڈ کو بولتے ہیں، فرنٹیئر گارڈ، کہ بھائی یہاں پہ مسلمانوں کے وہاں پہ وہ رہے. فرنٹیئر گارڈ ان کا بلقا میں، اس سرزمین میں، ابنا میں، جہاں پہ یہ اسامہ لشکر لے کے گیا تھا، وہاں پہ رہے، وہاں جب تک پھر ابو بکر و عمر نے دوسرا لشکر بھیجا اور پھر وہ وہاں سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور ان کو شکست دی. یعنی ہرقل کی جانب سے وہاں پہ ابتدا میں کچھ بھی نہیں تھا، قبائل کی لحاظ سے کچھ بھی نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں ان کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، کیوں لے کے بیچ رہے ہیں؟ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ دنیا سے جا رہا ہوں، اور کسی کو بتا بھی نہیں رہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا اسی مریضی میں. صرف بیٹی کو بتایا ہے، اور بیٹی بھی کسی کو نہیں بتا رہی، کہہ رہی ہیں کہ یہ سر ہے، یہ ایک سر ہے، یہ ایک سیکرٹ ہے جو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وجہ واضح ہے میرے عزیزو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کیا ہے، سبب، اس حرکت کا سبب کیا ہے؟ سبب واضح ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ جو بھی شخص امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے تنافس رکھتا ہے. تنافس کس کو بولتے ہیں عربی زبان میں؟ کمپیٹ کرتا ہے خلافت میں، یا رائیول ہے، رقابت کرتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، وہ مدینے میں ہوں. ان سب کو مدینے سے نکال دو، مدینہ خالی رہے گا. یہ لوگ جو کسی بھی طرح سے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت کے خلاف اور ان سے بیعت کے خلاف کوئی حرکت دکھانے کی کوشش کریں گے، یہ خود طمع رکھتے ہیں خلافت میں، ان کو مدینے سے نکال دیا جائے. یہ مدینے سے باہر نکلیں گے، مدینے میں نہیں رہیں گے. کوئی یہاں پہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یہاں پہ مدینے میں ان کی بیعت کی اور ان کی خلافت کی سنگ بنیاد رکھنے میں کسی طرح کا کوئی اپوزیشن مدینے میں نہیں ہوگا. اور یہ جب واپس آئیں گے 20 دن 1 مہینے کے بعد، یہ قبیلہ واپس آئے گا، یہ لشکر واپس آئے گا، تو اس وقت کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ کئی دن سے یہاں پہ بیعت ہو چکا ہوگا. ساتھ والے جو قبائل کے افراد ہیں انہوں نے بیعت کی ہوگی، اور یہ جو صحابہ سینئر، یہ سسر وغیرہ آئیں گے تو ان سے کچھ نہیں ہوگا. اور یہی ان کو پتہ تھا، صحابہ کو بھی یہ پتہ چلا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، تو اس لیے یہ نہیں گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت درد کی حالت میں، نہایت بیماری کی حالت میں بار بار اصرار کریں کہ اسامہ کے لشکر کو چلا جانا چاہیے. انفذوا بعث اسامہ، جہزوا جیش اسامہ کے لشکر کو نکال دو. جہزوا او انفذوا، بھیج دو، یعنی سر و سامان کے ساتھ ان کو بھیج دو. ڈسپیچ، انگلش میں کہیں ڈسپیچ دی آرمی، کمانڈ ہے نا، آرڈر ہے، فعل امر. جہزوا بعث اسامہ کے لشکر کو بھیج دو. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ نہیں گئے جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے. اور اس کے کئی ہفتوں کے بعد اسامہ کو بھیجا گیا تھا، لیکن اس وقت غرض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غرض تھا وہ فوت ہو چکا تھا. ان کا جو غرض تھا وہ حاصل نہیں ہوا تھا. وہ غرض وہی تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ نکل جائیں مدینہ سے. اور اچھا، یہ آپ کو بتایا میں نے. اور اس کے باوجود اچھا، حال حیات نبی متعین کیا ہے؟ حال حیات نبی میں
حال حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم میں ابو بکر عمر نہیں گئے، لشکر نکلا ہی نہیں، لشکر نہیں نکلا. تو اس میں سب صحابہ جو بھی انہوں نے تاخیر میں اس میں ملوث تھے وہ سب اس گناہ میں شریک ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت ہر حال میں واجب ہے. انہوں نے ان سے کہا بھی گیا کہ آپ بیمار ہیں، ہم کیسے چلے؟ انہوں نے کہا نکل جاؤ اپنے یہاں سے. تو اس کے باوجود انہوں نے شرم و حیا نہیں کی، نہیں نکلے. اور بعد از وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ابو بکر اور نہ عمر لشکر میں چلے گئے، لشکر میں چلے گئے. تو اس سے ثابت کیا ہوا میرے عزیزوں؟ تو یہ فسق، کم از کم فسق تو ہے نا، امیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت کو نہ ماننا اور اس پہ عمل نہ کرنا، تو وہ تو کم از کم فسق تو ہے، وہ ثابت ہوا. ایک نکتہ جو بہت اہم ہے اس کو میں اضافہ کرنا نہ بھولوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت بیماری کی حالت میں ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت بیماری. اور ان کے اسرار میں سے ایک سر یہ ہے، اسرار میں سے سر یہ ہے کہ وہ اسی بیماری میں دنیا سے چلے جائیں گے. سر میں سے ایک ہے کہ اسی بیماری میں ان کی وفات ہوگی. اسی بیماری میں ان کی وفات ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اور وہ انہوں نے اسامہ کو لیڈر بنایا لشکر کا، اور ابو بکر و عمر کو سپاہی بنایا، ان کو کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے. تو اگر وہ بات مانتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقشہ، ان کی حکمت، ان کی جو پلاننگ تھی وہ اپلائی ہوتی، وہ جاری ہوتی، وہ اس پہ عمل درآمد ہوتا، تو نتیجہ کیا نکلتا کہ اسامہ نکل چکا ہوتا روم کی امپائر کی طرف. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں کے بعد دنیا سے چل بستے. لشکر جب واپس آتا تو کیا ہوتا؟ ابو بکر کی خلیفہ بننے کا امکان ہی نہیں تھا. ابو بکر کے خلافت کا امکان ہی نہیں تھا. پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت کوشش کی کہ ابو بکر خلیفہ نہ بنے. ان کو ایک سپاہی بنایا، ایک عام مسلمان کو، 17 سالہ نوجوان. تو زیادہ کوالیفائڈ ہے، ابو بکر کوالیفائڈ نہیں ہے، ایسے ان کی تحقیر کر دی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر ایسا حکمت عملی بنایا کہ یہ دنیا سے جب چلے جائیں، یہ مدینے میں ہوں ہی نہیں، ان کی خلافت بنے ہی نہ، ابو بکر عمر کو دونوں. اس کے علاوہ ایک بہت اہم نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عائشہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے. انہوں نے کہا کہ ابو بکر کو بلاؤ. ان سے کہا گیا کہ وقت نماز ہے، اذان دیا گیا ہے، کہا کہ وقت نماز ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا کرو، ابو بکر کو بلاؤ کہ نماز پڑھو، نماز پڑھائے. میں نے عرض کیا کہ عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ ابو بکر تو بہت نرم دل آدمی ہیں، وہ ان سے نماز نہیں پڑھایا جائے گا. وہ جب آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو روئیں گے، اور لوگ نماز ہی نہیں پڑھا سکیں گے، اور لوگ ان کی قرأت نہیں سنیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان کننا صواحب یوسف. صواحب یوسف کون ہیں؟ صواحب صاحبہ کی جمع ہے. صاحبہ کس کو بولتے ہیں؟ ان خواتین، صاحبہ وہ خواتین جو ایجپٹ میں، مصر میں، یوسف علی نبینا علیہ السلام جب مصر میں تھیں تو وہاں پہ کچھ مشرک خواتین، کافرہ خواتین تھیں جو یوسف علیہ السلام میں کیا عرض کروں اس الفاظ کو، قرآن کریم میں ہے کہ بھی موجود ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ایک بہت ہی بری، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ جس چیز کی مجھے یہ خواتین مجھے دعوت دیتی ہیں، خدایا مجھے جیل، مجھے زندان زیادہ پسند ہیں اس چیز سے، اس گناہ سے جو یہ مجھے پکارتی ہیں، اس گناہ کی طرف. اور ان کے متعلق قرآن کریم کی آیا ہے ان کیدکن عظیم. سورہ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ اس نے الزام لگایا کہ دیکھیں یوسف نے مجھ پہ حملہ کیا ہے. جب یوسف علیہ السلام نے ہاتھ درازی نہیں کیا، کہا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے،
نبی دیکھیں اور یہ اتنی گری حرکت، زنا دیکھیں کتنی گری لوگ تھے وہ خواتین ہیں. یوسف ایک نبی ہے، خدا کا پیارا ہے. ہاں کون ہے یوسف؟ یعقوب کا بیٹا ہے. یعقوب کون ہے؟ اسحاق کا بیٹا ہے، اسماعیل کا بھتیجا ہے، ابراہیم علی نبینا، ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے؟ پوتا ہے. دنیا میں جاتے تو اس وقت اس زمانے میں یوسف جیسا پیارا، یوسف جیسا اللہ کا محبوب، یوسف جیسا اللہ کا برگزیدہ، وہ ہے بھی نبی، وحی آتا ہے اس پر، کوئی تھا ہی نہیں اس زمانے میں. تو اس کو اس بری عمل کی طرف وہ اپنا اس نے خود اپنا جو ہے ڈریس پاڑ دی، پیراہن اپنا پاڑ دیا اس عورت نے. تو بہرحال قرآن نے کہا کہ کیدکن عظیم، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، کیدکن عظیم، کہ ان خواتین کی قید کیا ہے؟ عظیم ہے. خواتین کی قید عظیم ہے. ان کید الشیطان، پھر قرآن کریم نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. ضعیفا، یہ خواتین جو مصر، سب خواتین کی بات نہیں کر رہا، وہ خواتین جو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف وہ کرتی تھیں، وہ ایسی مکار، ان کے مکر مکر عظیم ہے، ان کا مکر عظیم. لیکن شیطان کا مکر ضعیف، کمزور. شیطان کا مکر کچھ بھی نہیں، ان کا مکر عظیم ہے. اچھا، جب یہ پتہ چلا تو اب دیکھیے کہ یہ بخاری اور مسلم اور سب میں موجود ہے کہ عائشہ نے یہی ادعا ہے کہ میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر سے بولو کہ نماز پڑھا دو. میں نے کہا وہ تو بیچارہ نرم دل ہے، نازک دل ہے، وہ اتنا روئے گا کہ پھر وہ جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھا جائے گا اس سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ تم انکن صواحب یوسف، صواحب یوسف، تم وہی عورتیں ہوں، مشرکہ عورتیں جو یوسف کو کے خلاف ایسی سازشیں کرتی تھیں، ایسے منصوبے یوسف کے خلاف بناتی تھیں، ایک پاک نبی کے خلاف. تم وہی ہو. اللہ اکبر. تو اس میں وجہ شباہت کیا ہے؟ تو وجہ شباہت کیا ہے عائشہ میں اور ان خواتین میں؟ ہاں ہم سے پوچھو. یہاں پہ ایک نقطہ بہت اہم ہے عزیزو. دیکھو کہ ابو بکر لشکر میں شامل تھا. ابو بکر تھا لشکر میں، لشکر اسامہ میں. ابو بکر جب لشکر اسامہ میں تھا تو یہ صحیح حدیث سے ثابت کریں گے ہم. وہ تو کہیں گے کہ ابو بکر نہیں تھا، ہم تو ثابت کریں گے کہ سب تھا. اور لشکر کا کیمپ کہاں تھا؟ لشکر کا کیمپ تھا جرف میں، الجرف. اور جرف کہاں ہے؟ جرف تو یہ 4 فرسخ کے فاصلے پر ہے، 4 فرسخ کے فاصلے پر ہے، یا تو 1 فرسخ کے فاصلے پر ہے مدینہ سے، یا تو 3 میل ہے، 3 میل ہے، 3 میل، یا تو 12 میل ہے. یہی 2 باتیں بتائی گئی ہیں. آپ 1 میل پیدل چل کے جائیں، 3 میل پیدل کے جائیں گے 1 گھنٹہ لگتا ہے کم از کم. 3 میل اگر آپ پیدل چلنا چاہیں تو 1 گھنٹہ لگتا ہے. آنے جانے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، وہ تیز جائیں تو. جب اذان کا وقت ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر تو لشکر میں ہے، ابو بکر تو لشکر میں ہے. اگر وہ تو ساتھ والے کمرے میں نہیں بیٹھا نا کہ اس کو بلاؤ وہ نماز پڑھائے. وہ تو بہت دور ہے، وہ تو بہت دور ہے، وہ تو بہت دور ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کو بلانا نماز میں اذان کے وقت ناممکن ہے. اور یہ بات عائشہ کی جھوٹ ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، صواحب یوسف میں سے، صواحب یوسف کا ایک ہی صفت یہ بھی تھا کہ وہ جھوٹی تھیں، جھوٹ بولتی تھیں. غلط ادعام لگایا کہ اس نے مجھ پہ ہاتھ درازی کی ہے. ایک ادعا یہ تھا کہ وہ اہل سازش تھیں، مکر، سازش. کیدکن عظیم، عظیم قید، عظیم مکر کرتی تھیں، عظیم سازشیں بناتی تھیں. تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کو نماز کے لیے بلانا ناممکن ہے، نماز ضائع ہو جائے گا. اذان ہو چکی ہے، ابو بکر کو بلاؤ. ابو بکر تو ادھر کیا، اس کو آپ نے نماز ہی پڑھوانا تھا ابو بکر ہی سے تو ان کو سپاہی کیوں بنایا بھائی؟
اس کو چپراسی کیوں بنایا؟ اس کو کیوں بھائی چوکیدار بنایا اسامہ کا؟ اس کو ادھر ہی بیچارہ بزرگ آدمی ہے، عمر رسید آدمی ہے اور داڑھی بھی لمبی ہے، اس کو ادھر ہی نماز کے لیے رکھتے، اس کو بھیجا کیوں؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جھوٹ ہے، اور اس کے جھوٹ پہ کئی ہمارے پاس دلائل ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل یہی ہے کہ وہ لشکر اسامہ بہت دور تھا۔ ایک دلیل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مصر کی خواتین کی طرح ہو، اور مصر کی خواتین جھوٹی تھیں اور اہل سازش تھیں۔ اور دیگر دلیل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہا ہے اسی بیماری کی حالت میں، اور حدیث بخاری میں ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام اور فضل بن عباس ان کو اٹھا کر لے کے آئے، وہ خود چل بھی نہیں سکتے تھے، یہ نہیں اتنی شدید، ابو بکر کو ہٹایا اور خود نماز، ان کو ابو بکر کو عزل کیا نماز سے، عزل کیا نماز سے۔ اور یہ بہت بے عزتی کی بات ہے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھا رہا ہے اس کو آپ نماز کے بیچ میں اس کو ہٹائیں اور خود نماز پڑھانا شروع کر دیں، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ ابو بکر کو صرف عزل کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے، ان کو نماز سے ہٹایا ہے، اور یہ بخاری میں موجود ہے اور میں دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو۔ جب یہ پتہ چلا تو میرے عزیزو، تو یہ لشکر اسامہ کا ایک امپلیکیشن یہ ہے، لشکر اسامہ کے بحث کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ نماز ابو بکر نے نماز پڑھایا بیماری۔ ویسے یہ تو کہتا ہے کہ نماز تو ہر فاجر و فاسق کے پیچھے ہو جاتا ہے، اور حجاج ابن یوسف، پنجابی میں کہنا پنجابی لہجے کے ساتھ، حجاج ابن یوسف اس نے کعبے کو جلایا اور صحابہ اس کے پیچھے اقتداء کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر، وہ جس نے کعبے کو نہ صرف جلایا، کعبے کو مسمار کر دیا، کعبے کو توڑ دیا، خراب کیا اس نے۔ مختار الثقفی کے متعلق جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا، نبوت کا ادعا کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مختار، ہمارے نزدیک مختار کافر نہیں ہے، ہم مختار کو شیعہ نہیں سمجھتے، مختار شیعہ نہیں تھے، مختار نے اچھے کام کیے ہیں کہ اس نے قاتلین سید الشہداء علیہ السلام کو جہنم واصل کیا، اس نے اچھے کام کیے ہیں، لیکن وہ شیعہ نہیں تھا، وہ ابو بکر عمر سے اس کے عقیدت تھا، وہ مسلمان تھا، وہ ابو بکر عمر سے بھی عقیدہ تھا، وہ شیعہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خلوص تھا کہ اس نے کہا کہ میں بھائی ان قاتلین کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس نے قاتلین کو قتل کیا، اور اچھا کام کیا اس نے، لیکن وہ ہمارے نزدیک کافر نہیں ہے۔ جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ چلے نبوت کا اعلان کیا تھا تو اس کے پیچھے صحابہ کیوں نماز پڑھ رہے تھے؟ عامر ابن معاثرہ صحابہ میں سے، وہ اس کا لشکردار تھا، اور کئی صحابہ تھے جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ کے نزدیک تو جس نے نبوت کا ادعا کیا وہ تو کافر ہوتا ہے، تو کافر کے پیچھے بھی لوگوں نے نماز پڑھی ہے۔ فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھنا تو آپ کے نزدیک بالاجماع ثابت ہے۔ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جو راوی ہے اس کے نماز کا، وہ ہے عائشہ، جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ فخر رازی اور اکابرین جماعت عمریہ، ان کے مفسرین میں سے سب نے اعتراف کیا کہ آیہ کریمہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، کہا کہ یہ کنایہ ہے، اور مقصود اصلی کنایہ کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ کنایہ کہتے ہیں، کنایہ کو کیا ہوتا ہے؟ کنایہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ کہتے ہیں اشارہ کہیں اور ہوتا ہے نا، کنایہ اسی کو تو بولتے ہیں۔ کنایہ ہے ظاہر میں یہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، حقیقت میں یہ مقصود اس کا عائشہ و حفصہ ہے، جس کے متعلق ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، قرآن نے صحیح الفاظ سورہ تحریم میں فرمایا کہ آپ کا قلب ہی ٹیڑھی ہے، قلب آپ کی ٹیڑھی ہے، دل آپ کا ٹیڑھا ہے۔ اور اس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صواحب یوسف ہیں مصر کی بدنام خواتین، اللہ اکبر، راویہ وہ ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے بھی اس کو ہٹایا ہے، بخاری میں بھی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت میں آپ لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ فاسق فاجر، جس نے کعبہ کو خراب کیا اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا، جس نے نبوت کی ادعا کی اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو بھائی اس سے تو اس کا اسلام بھی ثابت نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ آپ نے کہا کہ بھائی اسلام ثابت ہوا، چلو اب یہ کہ اس کی عدالت، عدم فسق، وہ بھی تو ثابت نہیں ہوتا نا۔
اب انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ باتیں جو میں نے خارج سے آپ کو بیان کی، یعنی متون میں نے آپ کو نہیں دکھایا، میں نے خارج سے بغیر یہ سب کیا تھا، سب ادعا تھا، سب ادعا، وعدہ تھا کہ یہ کتابوں میں ہیں، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ میں نے اب متون سے میں آپ کو دکھاؤں گا نکتہ بنکتہ کہ یہ سب مرحلے جو میں نے بتائے ہیں آپ کو، کہ یہ ابو بکر عمر کو اس لشکر میں سپاہی کی حیثیت سے شامل کیا گیا تھا، کمانڈر وہی اسامہ تھا، اور اس سے کیا نتیجے نکلتے ہیں، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکالنے میں اس وقت کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، جو سب کچھ میں نے بتایا وہ میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی بقیہ تقاریر میں بتاؤں گا۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك إكراما. اللهم صل على محمد وآل محمد.